یزید کی وجہ سے سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنا، ان پر تنقید کرنا، ان پر طعن و تشنیع کرنا، یہ کیسا ہے؟ دیکھیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں اور ان کے اوپر اعتماد کی وجہ سے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے صلح بھی کی ہے. لہٰذا اب ان پر اگر کوئی تنقید صرف اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ یزید ان کا بیٹا تھا یا انہوں نے یزید کو خلافت سپرد کر دی تو یہ درست نہیں ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری تحقیق بیان کی ہے جس سے یہ نتیجہ انہوں نے اخذ کیا کہ امام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یزید نے اپنے فسق و فجور کو چھپا کے رکھا تھا، خصوصاً اپنے والد صاحب کے سامنے. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت سپرد کی نا تو اس وقت یہ نصیحت کی تھی کہ کوئی بھی کام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورے کے بغیر مت کرنا. صحیح. تم اپنا نوالا اپنے منہ میں نوالا بعد میں ڈالنا، پہلے ان کو کھلانا پہلانا، اپنے جسم پہ کپڑا بعد میں پہننا، پہلے ان کو پہنانا. یہ نصیحتیں کی تھی اور ساتھ میں ایک دعا کی تھی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ اگر میں نے یزید کو صرف شفقت پدری کی وجہ سے خلافت دی ہے تو تو اس کی خلافت کو ختم فرما، اور اگر میں نے اس کی اہلیت کی وجہ سے اس کو خلافت دی ہے تو پھر اس کی خلافت میں تو اس کا تائید فرمانا. یہ دعائیں بھی منقول ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کی دشمنی میں کوئی یزید کو خلافت سپرد نہیں کی تھی، اپنے ایک حسن زن کی بنیاد پر کی تھی، اور حسن زن کی بنیاد پر کی. اور اس کے بعد پھر یزید کا فسق و فجور جب ظاہر ہوا تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے چونکہ ظاہر تھا تو آپ نے بیعت نہیں کی، اور ان کے سامنے ظاہر نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جو خلافت اس کی سپرد کر دی. اس کا مطلب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں معذور تھے. ان پر تنقید کرنا، ان کو طعن کا شکار کرنا یہ ہرگز اہل سنت کا شعار نہیں ہے. یہ سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے والا جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے. ہمارے علماء کی متفقہ عبارت آئی ہے، اس کو کلاب النار فرمایا کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا. لہٰذا اہل سنت سے تعلق رکھنے والے احباب جو ہے وہ اس معاملے میں جو ہمارے علماء نے لکھ دیا اس پر سکوت اختیار کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب کریں گے، اور کرنا ذمہ داری ہے کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں. صحیح. 10واں ریفرنس پیر میر لیا صاحب کا المتوفا 1937 عیسوی. یہ تو حال ہی میں نے دریافت کیا، جو آج کل ان کی کتاب بڑی ڈسکس ہو رہی ہے، تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اس کے مقدمے میں وہ لکھتے ہیں کہ سنی شیعہ اختلاف کی وجہ سے ایک نئے رجحان کا اضافہ ہوا ہے، اور یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اہل بیت کرام کے خلاف بغض اور بنی امیہ کے ساتھ محبت رکھے. یہ پیر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں میں سنیت کے اندر یہ جراثیم داخل کیے جا رہے ہیں کہ اہل بیت سے بغض رکھنا اور بنو امیہ سے محبت رکھنا یہ سنیت ہے. آپ پیر میر علی شاہ صاحب اس پہ کیا ورڈکٹ دے رہے ہیں؟ حالانکہ اہل سنت کبھی بھی اس شقاوت میں ملوث نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں اہل سنت کبھی یہ بدبخت نہیں ہوئے کہ وہ بنو امیہ سے محبت کرنا شروع کر دیں، اور ان کے عقائد میں رسول پاک کے خاندان سے دوستی اور مودت مدار ایمان اور فرض مانی گئی ہے. اس نئے رجحان کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے علماء اکرام نے بمقابلہ اہل تشیع کے اپنے مواعظ اور نصاحت کی مجلس میں صرف لعنت اور متون کرنے کے خلاف، یعنی یہ جو کرتے ہیں رافضی، اس کے اعتبار سے انہوں نے جو تقاریر کرنی شروع کی ہیں تو صرف ایک چیز کو ٹاپک بنایا اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کی طرف کم توجہ دی ہے. اسی کتاب میں آگے جا کے وہ لکھتے ہیں کہ سورۃ النور کی آیت نمبر جو 55 ہے نا، آیت الاستخلاف، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس دنیا میں حکومت دے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق بھی حضرات اربعہ ہیں، یعنی 4 خلفاء ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین. بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس آیت استخلاف سے خارج ہے. یہ کہتے ہیں نہیں اللہ نے ان کو حکومت دی تھی، ملوکیت دی تھی، اور وہ دلیل پکڑتے ہیں تالوت والا. تالوت کو تو اللہ نے بنایا تھا وحی کے ذریعے. بنو امیہ بنو عباس کے اوپر کون سی وحی نازل ہوئی تھی کہ وہ ملک بنے؟ وہ کہانی کرایا کرو جی کو سمجھ آوے. تو کہتے ہیں کہ بنو امیہ اور جناب معاویہ اور بنو عباس کی حکومتیں وہ اللہ کی طرف سے جو وعدہ تھا وہ اس سے خارج ہیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ مراد آیت استخلاف سے وہ لوگ ہیں جو سورہ نور کے نزول کے وقت حاضر تھے. وہ کہتے ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے وہ اس میں کہاں سے آ گئے بیچ میں. اور ویسے ٹیکنیکلی بھی جو اس حکومت کی خرابیاں تھیں وہ اپنی جگہ ہیں. وہ تو اہل سنت نے ایک اجتہادی خطا والا وہ بھی آپ چھوڑ دیں یار، کیا وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے، اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے. حدیث میں الفاظ ہیں اگر حاکم اجتہاد کرے اور وہ درست کرے تو اسے 2 اجر ملیں گے، غلط کرے تو 1. یعنی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل، صفین اور نہروان غلط لڑتے تو تب بھی 1 اجر پا لیتے. اب صحیح لڑی ہیں تو 2 اجر. مخالفین کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، اس پہ باب ہی پڑھ لیں آپ. باب کیا الفاظ ہیں اس کے اندر، حاکم وقت اجتہاد کرے. باغی کے اجتہاد کے اوپر تو کہیں پہ بھی بشارت نہیں ہے، خام خائی. اسی لیے تو بدر الدین عینی جو حنفیوں کے امام ہے، عمدۃ القاری میں انہوں نے اسی کانٹیکس میں ہی تو حدیث عمار کے کانٹیکس میں لکھا ہے
کہ حضرت عمار کی شہادت کے بعد تو یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی ہے، اور تم کہتے ہو کہ حضرت معاویہ کو جو ہے وہ 1 اجر ملے گا، حضرت علی کو 2. کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو کہ حضرت معاویہ کو برابر چھوڑ دیا جائے، چہ جائے کہ انہیں 1 اجر کی بھی بشارت تم سنا رہے ہو؟ یہ بدر الدین عینی لکھ رہا ہے، 855 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اہل سنت کے بڑے ائمہ میں سے ہیں، ان کو کوئی رافضی نہیں کہتا. ہاں، تو یہ وہ حدیث تھی جس کے تحت انہوں نے اس چیز کو ڈسکس کیا. ملا علی قاری، ہائے 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 صدقے، رحمہ اللہ، یہ سارے وابی سے رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. 1014 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے مرقہ، اس میں 5878 نمبر حدیث قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے، اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے. اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی. پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے. اوے تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں، سوراں دے سور. ہاں، تو ملا علی قاری لکھتے ہیں، کتنے سخت بھاری جملے وہ لکھ رہے ہیں، اتنے سخت جملے لکھ رہے ہیں کہ ہم یہ بات کریں تو یہ لوگ کہیں گے یہ تو بڑی گستاخی کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیعت نہیں کی. انہیں چاہیے تھا کہ وہ حضرت علی کی بیعت کرتے اور خلافت منفیت کی طلب ترک کر دیتے. جو ان کے دل میں حکومت کی لالچ تھی نا، اسے چھوڑ دیتے. پھر انہوں نے نمبر 2 ساتھ یہ لکھا کہ انہوں نے خون عثمان کو ڈھال بنایا ہوا تھا اپنی بغاوت کو چھپانے کے لیے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایک انہوں نے گیم کی ہوئی تھی، اندر بغاوت تھی چھپی ہوئی، یعنی خون عثمان کا بدلہ انہوں نے کہا ڈرامہ بازی ہے. کون؟ ملا علی قاری کہہ رہے ہیں. تیسرا انہوں نے کہا کہ حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حضرت معاویہ کے دل میں چھپی ہوئی جو بغاوت تھی اسے ایکسپوز کر دیتی ہے کہ اندر ان کے کچھ اور تھا. ہاں. نمبر 4، حضرت معاویہ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے قرآن اور سنت دونوں مہجور ہو گئے، پیٹ کے پیچھے ڈالے گئے. اندازہ کریں اتنے سخت الفاظ. پھر انہوں نے آگے جا کے لکھا لیکن ہمیں چاہیے، چونکہ وہ صحابی تھے، ہم اپنی زبانوں کو بند رکھیں. ہاں، اس کا مطلب ہے یہ ساری باتیں کرنا، یہ زبان کھولنا نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بیان کرنا ہے. اور وہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بات انہوں نے ٹھیک لکھی ہے کہ ہمیں چاہیے زبانیں بند رکھیں، یعنی مراد یہ ہے کہ لان دان نہ کریں. ہاں، لعنت نہ بھیجیں، مانے کہ سب کچھ کیا ہے. اور یہ ماننا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا مقدمہ ہی ختم ہو جائے گا میرے بھائی. پوری رافضیت اسی کے اوپر تو کھڑی ہوئی ہے. وہ مولانا اسحاق صاحب نے صحیح کہا تھا کہ اگر انہوں نے ان 3 بندوں کی غلطیاں مان لی ہوتی نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو بکر اور عمر کی داڑیاں نہ کھینچی جاتی. یہ وہاں تک پہنچے اس لیے کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ کیا تو ان کو تو پتا چل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تو بخاری مسلم میں چیزیں آئی ہوئی تھی. لہٰذا یہ منہج جو اہل سنت کا فراڈ کے اوپر مبنی ہے، انہوں نے یہ رزلٹ نکالا اور ان کا سودا پھر بک گیا. ظاہر ہے ہر فرقے کے پاس کوئی ایک تگڑی شے ہوتی ہے جس کی بنیاد پہ وہ اپنا فرقہ چلا لیتا ہے. ہاں، ہر فرقے نے ایک ایک مضبوط بات کوئی پکڑی ہوئی ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. اور کل تک یہ امام حنیفہ کو نیفا کہتے ہوتے تھے، وابی. ہاں جی، وہ 80 ہجری میں پیدائش ہوئی ہے نا، تو 80 کے وہ حروف ابجد، بعض جگہ 70 ہجری بھی ہے، بعض جگہ 80. وہ کہتے ہیں وہ کتے کے بنتے ہیں، یہ کتے کی پیدائش کا سال ہے. یہ کہا کرتے تھے یہ لوگ. آج امام حنیفہ رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں صرف میری دشمنی میں. تو سرکار پھر رک جاؤ، ہاں پھر دس دینے کہ امام حنیفہ نے کیا فرمایا ہوا ہے. امام ابو محمد حارثی 340 ہجری میں حنفیوں کے امام فوت ہوئے. انہوں نے مناقب ابی حنیفہ پہ کتاب لکھی، اردو میں بھی اس کا کچھ حصہ ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم حضرت علی کے زمانے میں ہوتے
تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام کے خلاف قتال کرتے، بنو امیہ کے خلاف، اہل شام کے خلاف، حضرت معاویہ کے خلاف، اس لیے یہ ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ تو یہی بات میں نے کی تھی، اور یہ بات تو اللہ نے ایک میری زبان پہ جاری کی الحمدللہ، تاکہ ان کی غلاظت باہر نکلے۔ کئی سال پہلے جو مفتی اعظم پاکستان تھے، مفتی اشرف قادری صاحب، براڑیاں، یہ گجرات کے رہنے والے تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کے شاگرد، مفتی منیب صاحب تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے پہ، جتنی بڑی وہ علمی شخصیت ہے۔ میں 2001-2 میں ان سے میری ملاقات ہوئی ہوئی ہے، ان کا اہل سنت رسالہ نکلتا تھا، وہ ہم سینکڑوں کی تعداد میں یہاں منگواتے تھے جب ہم بریلوی تھے۔ ان کی تو باقاعدہ ویڈیو ہے، انہوں نے یہی بات کی ہوئی ہے۔ جو میرے دل کی بات ہے وہ یہ ہے کہ واللہ اگر کبھی اس زمانے کے اندر ہم موجود ہو یا میں محمد اشرف قادری موجود ہوتا تو میں تلوار اٹھا کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوتا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے حضرت امیر معاویہ کے لشکر کے ساتھ میں لڑتا بھی، کیونکہ یہ ہمارے عقیدے کا تقاضا ہے۔ ناصبیوں کا نظریہ کیا ہے کہ جی دونوں مجتہد تھے، ہاں جی، اب ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا حق نہیں پہنچتا کہ ہم کہیں کہ کس کا اجتہاد صحیح تھا اور کس کا اجتہاد غلط۔ بے قصور و بے خطا حضرت معاویہ، یہ نعرہ مہم ناصبیت ہے، اس سے ناصبیت کی بو آتی۔ اور اس وقت تک بریلوی اسے فخریہ پیش کرتے تھے، اس وقت کسی نے ان پہ فتویٰ نہیں لگایا، کئی سال تک ویڈیو عام رہی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہماری بات ان کو اس لیے چبھتی ہے کہ ہم پھر ایسی بات کرتے ہیں کہ، اور پھر جس پیشن میں پیش کرتا ہوں نا، اس سے پھر ان کی فرقے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی کوئی پلی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو بار بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، آپ لوگوں نے غلط بندے کے ساتھ متھا لگایا ہے، آپ جتنا بولیں گے میں اتنا آپ لوگوں کو ایکسپوز کروں گا۔